السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے 2018 کے حوالے سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، ان کی اسکروٹنی کے لیے جو بھیجا گیا ہے، تو بتایا یہ گیا ہے کہ کوئی 2368 امیدوار ایسے ہیں کہ جو مختلف بینکوں کے اور یوٹیلیٹی بلز کو لے کے نادہندہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے بڑے نام بھی کچھ ہیں، جن میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی فیبیدہ مرزا صاحبہ بھی ہیں، سابق وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خار صاحبہ بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو صاحب بھی شامل ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے یہ لوگ جو مختلف بینکوں کے یا تو نادہندہ ہیں یا پھر یوٹیلیٹی کمپنیز کے، جس میں گیس کی کمپنیز بھی ہیں اور بجلی کی کمپنیز ہیں، ان کے بھی نادہندہ ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے جو کاغذات نامزدگی سے حوالے سے پرانا حلف نامہ تھا، اگرچہ قومی اسمبلی نے جاتے جاتے اس کو حذف کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، ایک نیا حلف نامہ جمع کروانا تھا جس کے اندر یہ تمام تفصیلات دینا امیدوار کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے بعد یہ تمام کے تمام تفصیلات جمع کرانا اب ہر امیدوار کے لازمی قرار دیا ہے، اور اس بنیاد پہ اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ اور پہلی جو لسٹ آئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے، جیسے ہم نے بتایا کہ اس کے اندر نادہندہ لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی پارلیمان میں کیا نادہندہ لوگ ایک دفعہ پھر جانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ مل کے ایسے لوگوں کو پکڑ پائے گا، یا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا ان سے پھر وصولیاں پہلے ہوں گی اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ پارلیمان کا حصہ بنیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا کہ بڑے پرانے الزام کا جو 2002 سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہا ہے۔ جی ہاں، NA 131 سے ان کے کاغذات کو چیلنج کیا گیا، اور کرنے والے بھی سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری ہیں۔ شیتا وائٹ اسکینڈل کو لے کے انہوں نے اعتراض جمع کروایا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں کیونکہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے 18 جون تک عمران خان صاحب سے جواب مانگا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 2002 میں اور 2007 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن ان کو اس الزام سے ایک طرح سے بری قرار دے چکی ہے۔ پھر بات ہوگی نواز لیگ کے میڈیا سیل کے نئے سربراہ کی، جو سابق دوست ہیں جنرل مشرف صاحب کے۔ میں بات کر رہا ہوں مشاہد حسن سید کی، جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ایک بار پھر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ نون لیگ گویا کہ فوج کے ساتھ مل کے کام کرے گی، اور فوج کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگرچہ جو 3 ٹائم کے ایکسپیرینس ہیں نواز شریف صاحب کے بڑے بیٹر ہیں، بہت ہی برے ہیں، لیکن اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ بڑے ٹھیک رہیں گے اور تعلقات کو بہتر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا خوشی سے نہال عام آدمی کا، عام لوگوں کا، جن کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ گویا کہ ملا صرف 15 دن کے لیے ہے، بٹ سپریم کورٹ کے حکم پہ اب آپ اپنے موبائل میں اگر 100 روپے کا بیلنس لوڈ کریں گے تو آپ کو ٹاک ٹائم بھی 100 روپے کا ہی ملے گا، اس میں سے 35, 36 یا 40 روپے کی کٹوتی ٹیکسوں کی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے چلتے اپنی ٹاک سٹوری کی طرف۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زاہد صاحب، اگرچہ لسٹ آئی ہے، کچھ 2300 سے زیادہ لوگ ہیں جو بینکوں کے ڈیفالٹرز ہیں اور مختلف اس میں ہیں، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے میں نام لیا ہنا ربانی خار صاحبہ کا، منظور وٹو صاحب ہیں، اسی طرح پرویز خٹک صاحب ہیں، فہمیدہ مرزا ہیں، اور یہ کچھ چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے سر۔ پرویز خٹک صاحب کی دیکھی جائے تو کوئی 18 کروڑ روپے ہے، 2 گیس اسٹیشن چلا رہے ہیں وہ، اور 18 کروڑ روپے انہوں نے دینے، ابھی تک انہوں نے خیر سے نہیں دیے۔ اسی طرح الیاس بلور صاحب ہیں، ان کے اور حامد سید کاظمی صاحب، بہت بڑا نام ہے، ریلیجیسلی دیکھا جائے تو بہت بڑا نام ہے۔ فضل الرحمان صاحب ہیں، پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، بٹ وہ بھی نادہندہ ہیں۔ اسی طرح ایک طویل فہرست ہے، فیصل کریم ہے، سید ظفر علی شاہ ہے، رانا مشہود ہے جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، حنیف عباسی صاحب میٹرو پروجیکٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، عبد القادر گیلانی، علیم خان صاحب دست راست ہیں عمران خان صاحب کے، بلال یاسین، حافظ سلمان بٹ صاحب۔ سر، میں اور آپ اگر کوئی یوٹیلیٹی بل 1 سے 2 دوسرے مہینے جمع نہ کروائیں،
ہماری تو بجلی کٹ جاتی ہے, ٹیلی فون کٹ جاتی ہے, اسی طرح گیس کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. یہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 3 ماہ سے لے کے 5 سال تک کے نادہندہ ہیں, گویا سے 5 سال سے بھی کچھ لوگ کہ نہیں کر رہے. اور مور امپورٹنٹلی یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی بتائیں کہ کن لوگوں کے دوہری شہریت ہے یا کامے لے کے رکھے ہیں. بٹ انہوں نے کہا جی ہمارا تو سارا کا سارا سسٹم مینول ہے, ہمیں تو بڑا ٹائم لگے گا, 22 دن دیں ہمیں, تب جا کے ہم بتائیں کہ کسی کا کامہ بار ہے یا اس کی ڈوئل نیشنلٹی, ہم اس سے پہلے نہیں بتا سکتے. کیا کہیں گے سر؟ ایک تو یہ پہلے بھی تھا, یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ 2013 کے الیکشن اور 2008 کے الیکشن میں بھی یہ آپ کو ڈیٹیلز دینی پڑتی تھی. یہ پہلی دفعہ الیکشن میں نہیں ہو رہا. یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ایک ایفیڈیوٹ آپ کو داخل کرنا پڑتا ہے. مطلب ٹھیک تھے, اچھی بات تھی, اس میں کچھ سختی بھی تھی اور بعض دفعہ ڈیٹیلز بھی جاتی ہیں. لیکن میں جو اس پہ جو آپ نے لسٹ پڑھ کے سنائی ہے اس میں تھوڑی سی ایک ایمبیگوٹی بھی رہتی ہے ہمیشہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ بذات خود نادہندہ ہیں. ایک تو بینک کا جو ڈیفالٹ ہوتا ہے اس کا بھی بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز ہوتی ہے. جیسے ان کے نام آپ نے دیے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں کمپنیز کے, جس کا یہ تھا کہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں, تو جو بھی اگر فرض کی ایک کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے تو ان کا نام بھی آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ براہ راست یہ لوگ خود بھی ڈیفالٹر رہے ہیں. صحیح. ایک تو ٹیکنیکل سی چیز یہ فرض کیجئے, ان میں جتنے میں نام آیا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بذات خود کوئی نہیں ہے جنہوں نے قرضہ لیا ہوگا, بلکہ کسی کمپنی کے اندر کہیں عہدیدار ہوں گے. اور اچھا, اس میں بھی دیکھنے کی بات ہے کہ بینک کے قرضوں کا جو ہے وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز ہوتی ہے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ بینکرپسی ڈکلیئر کرتے ہیں یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش رہتی ہے, اور کس قسم کے ڈیفالٹ کیا ہے یہ بھی دیکھنے قابل ہے. تو ایک بعض دفعہ وہ ریکارڈ پہ موجود رہتا ہے. تو یہ کہنا یہ لوگ سب جو ہیں وہ واقعی نادہندہ ابھی قبل از وقت ہوگی. کچھ یقیناً لوگ ہوں گے جنہوں نے دانستہ طور پہ جو ہے نہ قرضے واپس کیے ہوں گے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن بھی رہی ہے. لیکن یہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جبکہ آپ کے بینک قومی ملکیت میں تھے. صحیح. جب آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو بینک آئے ہیں تو اس میں اس چیز کی گنجائش بہت کم رہتی ہے, کیونکہ آپ کے کولیٹرلز بھی ہوتے ہیں, آپ کے وہ ساری چیزیں. کمرشل بینک ویسے بھی معاف نہیں کرتے سر. بالکل. اب وہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یوٹیلیٹی بل میں یہ مسئلے رہتے ہیں, اور یہ ہوا تھا جب یہ پہلی دفعہ کلاز آیا تھی اور تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے آخری وقت میں اپنے کلیئر کرتے تھے. لیکن اس میں یہ بات بھی ذرا دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ کل میں اگر بل 1 مہینہ میرا ڈیلے ہوتا ہے تو میرا فون کٹ جاتا ہے یا میرا, تو وہ چیز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ زاہد صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جیسے بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک زیادہ تر جو لسٹس آئی ہیں سٹوریز کے اندر وہ رپورٹڈلی ہیں, ان دا سینس کہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے ای سی پی نے نہیں کہا کہ یہ ایک اب ویریفائڈ لسٹ ہے. ابھی تک یہ زیادہ تر صرف رپورٹس ہیں. اسٹیٹ بینک کا کہہ رہے ہیں عارفہ, اسٹیٹ بینک کی طرف سے. جی بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کی سورسز نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک وہ آئی ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف اس میں یہ ہے کہ کئی دفعے اس طرح کی کہانیاں جو ہوتی ہیں الیکشن کے وقت وہ اتنی زیادہ چلتی ہیں جن کا کوئی اس وقت مقصد نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم پولیٹیشنز کو پھر ذرا تھوڑا سا گندا کر لیں. کہ وی شوڈ ایٹ لیسٹ ویٹ. اور ایون دی ای سی پی کہ وہ اگر لیک ہو رہی ہے, اب یا تو ای سی پی کو آن دا ریکارڈ آ کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ لسٹ صحیح ہے, یا ان کو اس کو ڈینائی کر دینا چاہیے. یہ 4-5 دن سے لسٹ چل رہی ہے اور نام آ رہے ہیں, مگر ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی کلیئر کٹ بات نہیں معلوم ہوئی کہ یہ لسٹ جینوئن ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جس طرح ہم ان ایشوز کو اچھالتے ہیں. دوسری جو بات زاہد صاحب کر رہے تھے کہ یہ جو ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کمپنی کے اندر شیئر ہولڈرز ہوں اور ان کی ڈیفالٹ ہو, تو اس میں کہوں گی کہ زاہد صاحب دیٹ از اسٹل اے ریسپانسبلٹی آف دا پرسن ہو اسٹینڈنگ. اور جس کی وجہ سے میری یہ سجیسشن ہوگی کہ ہم جہاں اتنی زیادہ چیزیں مانگتے ہیں اپنے پولیٹیشین سے اور ہم نے اتنا شور مچایا ہے کہ ان کی ڈیکلیریشن میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی اب ہمیں کام کرنا چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور جو بھی پولیٹیشینز جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی سیٹ کے لیے, تو انہیں ہمیں بتانا چاہیے کہ ان کے کس کس بزنس میں کتنا شیئر ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر پرویز خٹک کا نام آ رہا ہے اور اتنے کروڑوں کے جیسے وہ ایس ایس ڈی پی ایل کے شاید وہ ڈیفالٹ ہے, تو ان کی کون سی ایسی کمپنیز ہیں سی این جی کی جن کا اتنا لون ہو سکتا ہے, یہ وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم آگے بات کر سکیں گے نا. بالکل. تو یہ ڈیفالٹ از ناٹ گڈ انف. ان کو ہمیں اب تفصیل دینی چاہیے کہ ان کے کتنے بزنس انٹرسٹ ہیں, اور وہ ہر پارلیمنٹیرین کا پورا ایک ریکارڈ
پارلیمنٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. اس میں ضروری ہے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کہ اکثر اوقات جیسے آپ کی کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی تو اس میں آپ انفلوئنس کرتے ہیں پالیسی کو, یہ تمام چیزیں اداروں کے سربراہوں کو بلاتے ہیں. ہاں تو ایک یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعی جو ہے اگر واقعی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریتی جو ادارے ہیں جو ایک لحاظ جس کو کہتے ہیں بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ ایک نظام کو مستحکم کرتے ہیں, اگر وہ چیز نہیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد اس پہ نہیں رہے گا. اور یہ چیزیں اس طرح سے آنی بھی نہیں چاہیے, ایک ٹریڈیشن بن جانی چاہیے کہ خود بھی لوگوں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی پبلک آفس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا جو ہے ایک لحاظ سے صفحہ جو ہے وہ صاف رکھے, کھول کے رکھے سب کے سامنے کہ کیا کچھ ہے. لیکن زید صاحب اب یہ بھی کہا جائے کہ لوگ اپنی خفیہ بیویوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. کل کو خدشہ یہ ہے, کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ بھی اس چیزیں منظر عام پہ ہیں کہ انہوں نے کچھ خفیہ شادیاں جو کر رہی ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ کہ کل کو کوئی اور اٹھے اور کہے کہ جی جناب یہ تو ایک اب تو یہ تو معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے, وہ ڈیفالٹ کہتے ہیں صادق امین. سر وہاں پہ صادق امین کا معاملہ لگے گا نا سر. اور یہ اتنا وہ ایشو ہے نا کہ اب وہاں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا وہ کسی کی ذاتی زندگی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے, یا وہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. I wish we could find a solution to it. اب کانسٹیٹیوشن کے 2 آرٹیکلز ہیں نا, 62 اور 63. ظاہر سی بات لوگ اسی کے تحت لے کے درخواست سے جاتے ہیں نا. 62 اور 63 کے اندر بھی ہم صادق اور امین کی بات ہو رہی ہے نا, صادق اور امین کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کوئی پورا سچ بول بھی رہا ہے کہ نہیں بول رہا. صادق اور امین پہ بھی تو ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں نا کہ اس کے اندر کیا کچھ آنا چاہیے اور کیا نہیں. امین کا صرف ایک کلاز ہے جو کہ ضیاء الحق نے لگایا تھا, جو ایف کلاز جو ہے, لیکن بات یہ کہ 62 63 بذات خود ایک کلاس کی تحت سے پہلے بھی جو ہے آئین کا حصہ ہے. اور میرا خیال ہے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, یا آپ ڈیفالٹر ہوں یا آپ نے جو ہے آپ کے اوپر کیس ہوں, تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے الیکشن میں کھڑا ہونا مشکل ہے. ہمارے یہاں تو ایک اور ہے یہ کہ دوسرے جو جمہوری ملک ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان یا ساؤتھ ایشیا کے ابھی بھی ایک لحاظ سے ویک پروسیس ہے, لیکن باہر میں جو ہوتا ہے وہ ایک پورے ایک تسلسل کے ساتھ گزرتے ہیں. انٹرنل پارٹی بھی جو ہے جب آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں یا آپ جس کو کہتے ہیں لوور لیول پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں وہیں پہ پرکھی جاتی ہیں, پھر آگے چل کے ان کو پھر خود ہی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آئی تھنک امریکن پالیٹکس میں تو جب وہ قدم رکھنے لگتے ہیں پالیٹکس میں یا وہ کسی الیکشن میں حصہ لینے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی اپنی پارٹی ہی وہ ساری انویسٹیگیشن کرواتی ہے, بیکاز ان کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی کاٹ بلائنڈ سائیڈڈ, کہ ہم خود ہی معلوم. with an exception of Trump. Trump was the only exception, Trump was an exception. اس نے تو اپنے ٹیکس ریٹرن دینے سے بھی انکار کر دیا, حالانکہ اس پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی, لیکن اس نے آخر وقت تک کر کے اس کو پبلک نہیں کیا. لیکن ایک بات تو ہے کہ لیکن وہاں پہ پبلک اوپینین تو بلڈ اپ ہوئی ہے نا, ایک پریشر تو پڑا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں یقینی طور پہ, اور میرا خیال میں بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ اس حوالے سے چیزوں کو بڑا کینڈیڈ وے میں اوپن ہونا چاہیے کہ جو لوگ عوامی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں, پارلیمان کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور وہ پارلیمان کے جس کے اوپر واقعی لوگ اعتبار کریں اور وہ ڈیلیور بھی کریں, تو ان کے نمائندوں کو اپنی زندگی کے بارے میں چیزوں کو بڑا کھول کے بیان کرنا چاہیے, اور وہ معاشرے کے لیے رول ماڈل بھی ہوتے ہیں, یقینی طور پر ان کو فالو بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد خان صاحب پہ لگنے والے الزام کتنا سنجیدہ کتنا سیریس ہے اور کیا اس کو لے کے وہ کہیں ڈسکوالیفائی تو نہیں ہو جائیں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عمران خان صاحب کے سر N131 سے لاہور سے ان کا کاغذات چیلنج ہوئے, کرنے والے افتخار چودھری صاحب سابق سے پاکستان, اور جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے وہ سیتا وائٹ سکینڈل کا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاید پاکستان سے باہر ان کی کوئی ایک اولاد بھی ہے جن کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. تو صادق اور امین وہی جو ہم 62-63 کی بات بریک سے پہلے بھی کر رہے تھے, گراؤنڈز انہوں نے وہی لیے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے سچ نہیں بولا لہٰذا ان کے کاغذات مسترد کر دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چودھری افتخار چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں تو افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز رہے.
بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ذاتی مخاصمت نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایک اور بات بھی تھی کہ یہ چیز جو ہے پچھلے 20 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ نیا ایشو نہیں ہے. اس پہ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، 4 الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں یہ بات ذاتی زندگی کی ایسی بات کر رہا ہوں تو اس میں براہ راست اس چیز کا تعلق کیا ہے کہ وہ الیکشن میں لڑکے اگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ اس میں کس چیز کے اوپر نہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو بن کے نہیں آتا ہے. اور چودھری صاحب کیسے متاثرہ فریق بنتے ہیں، اس سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں تو اس کے اندر مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی یہی جوڈیشری کی جو ججمنٹس وغیرہ ہیں، تو اس میں یہ لکھا تھا بہت کلیئرلی کہ جب سے آرٹیکل 62 63 کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے ہیں اور جوڈیشری کے سامنے اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں، تو جوڈیشری نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ وہ ذاتی زندگی کے اوپر ججمنٹس نہ دیں ان 2 آرٹیکلز کو لے کے. فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے وہ ججمنٹس دیتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کیسز کو، مگر انہوں نے کبھی ان 2 آرٹیکلز کو استعمال کر کے ایز این انسٹیٹیوشن کسی کی بھی ذاتی زندگی کو نہیں کسی کورٹ کیس کا حصہ بنایا. اور پروبیبلی میرے خیال میں جو آپ بھی وہی بات کر رہے تھے کہ یہ جب بھی الیکشن کوئی ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی رائیول جو ہے اس ایشو کو اٹھاتا ہے، مگر آرو سے لے کے اوپر تک یہ اس لیے نہیں ہوتا بیکاز دیر از سم کائنڈ آف این انریٹن انڈرسٹینڈنگ کہ جوڈیشری ان ایشوز میں نہیں پڑے گی. سو چانسز آر کہ اس دفعے بھی یہی فیصلہ ہوگا، جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر وہی بات کہ ایک چیف جسٹس جو اس ملک کا رہ چکا ہے اس کو تو یہ سارا کیس لاء معلوم ہونا چاہیے، کم از کم ان کی طرف سے درخواست نہیں آنی چاہیے تھی، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایکسیپٹ ہوگا. پھر وہی بات آپ والی کہ اس سے کون متاثر ہو رہا ہے. ایک اور بات سنیں، یہ اگر فرض کیجئے یہ کوئی بہت بڑا کیس ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ اس قسم کا کوئی کسی نے یہاں پہ مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے عمران خان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو پھر ایک چیز پیدا ہو سکتی تھی یار کہ پہلے آپ بننے جانے پبلک ریپرزنٹیٹیو، اس چیز کو وہ کریں، وہ تو الگ مسئلہ. ادھر تو مدعے سوز گواہ چوز والا چکر ہے. آپ کہیں سے بھی کریت کے کسی زندگی کے بارے میں لے آئیں تو افتخار چودھری صاحب کی زندگی میں بھی جو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ذرا ان کا بھی جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ریلیونٹ چیزیں آتی ہیں. جبکہ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اگر اس کو بھی کورٹ کے اگر پرانے آرٹیکل، مجھے یاد ہے کہ نیوز لائن میں جب ان کا یہ واقعے سے پہلے ان کے جب ہٹایا گیا تھا، جب بہت ساری چیز، اس سے پہلے ایک آرٹیکل کئی چھپ چکے تھے کہ کس طرح سے فون کر کے سرکاری ملازموں کو کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو ایف آئی اے میں رکھ لو، اور ایف آئی اے میں جب آ گیا تو اس کو کہتے ہیں اس کو وردی پہننے کا بھی بڑا شوق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں، پھر یہ ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بلینز کیسے بنا ہے. وہ شعیب سیٹل کمیشن اگر بیٹھا رہتا پوری دیر تک تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی، لیکن ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا تھا. وہی بات ہے نا کہ وہ کدھر ان کا فوکس ہے کہ وہ ایک فائنینشیل کرپشن کا ایشو ہے. وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشری ہماری ایکٹیو رہی ہے. صحیح غلط آف کورس ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بٹ پریسیڈنٹ تو یہی ہے. بٹ ذاتی زندگی کا کبھی ہمارے ہاں اس طرح کا رواج نہیں رہا میرے خیال میں. اور کال کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی تمام ارکان کے پھر آپ الکول ایک ٹیسٹ کرو کہ الکول کیا کیا جائے، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا، بڑا عجیب ہو جائے گا. جی میرے خیال یہ کہ اگر سب کی اٹھا کے زندگی دیکھ لیں، جو سوشل میڈیا میں بعض لوگوں کے خلاف چیزیں چلتی رہی ہیں، ٹیپ تک چلتے رہیں، تو آپ اس کو بھی اٹھا کے چیلنج کر دیں. وہ تو کیا حقائق تو وہ بھی ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، نہ ہمارا میڈیا جائے، لیکن میرے خیال میں جوڈیشری اور کوئی اور انسٹیٹیوشن. لیکن یہ ہماری سیاست کی ایک وہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہے 2002 میں یا اس سے پہلے کے الیکشن میں یہ باقاعدہ جو ہے پی ایم ایل این نے وہاں پہ ایک صحافی کو، جن کو جانتا ہوں اب رہے نہیں دنیا میں، ان کو وہاں پہ باقاعدہ لگایا گیا تھا کہ اس کو تلاش کر کے لے کے آؤ، اور انہوں نے جو ہے یہ خبر وہاں سے دے جاتی تھی. تو اب یہ ہماری سیاست کا ایک جو پہلو ہے وہ بھی رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے صحیح. جی آج کل اس کی تو خیر، کیونکہ وہ ہر جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ بات جو ہے سب کو بہت یاد آتی ہے کہ انیشلی کتنی انہوں نے کیمپین چلائی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف. لیکن بہرحال زاہد صاحب اب 18 جون کو وضاحت تو مانگی گئی ہے. میرے خیال میں الیکشن جو ریٹرننگ آفیسر ہے انہوں نے چیز کو اتنا کوئی نان سیریس نہیں لیا. انفیکٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب آ کے کیا بتاتے ہیں. ایک تھوڑی سی مشکل تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا کہ شاید اس لیے بھی دیکھ کرنا پڑا ہوگا کہ ایک شکایت آئی ہے، کمپلین آئی ہے، تو جس کی بھی آئی ہے تو بلایا ضرور گیا ہے ایکسپلینیشن کے لیے. صحیح. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال آر او صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے بھی ذرا ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جس قسم کے سوالات کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں. آپ کو ایک اور بھی ایک آر او صاحب نے
पिछले इलेक्शन में उन्होंने आपसे आयतें पढ़नी शुरू कर दी, आपसे कलमात पढ़ने शुरू किए थे, और आप सुनाइए कि मरियम नवाज से उनसे पूछा गया कि आपकी कश्मीर पे पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी आप इसी नहीं, और आप पानी के मसले को कैसे हल करेंगे? ये इलेक्शंस के पेपर सबमिट करते वक्त ये क्या बातें हैं? एक तो मेरे ख्याल इस पे सख्ती से बात करनी चाहिए। सख्ती से बात इसलिए करनी चाहिए कि जो आरओ की जिम्मेदारी है वो वहीं तक अपने आप को महदूद रखें। वो जाके वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उम्मीदवारों के जो है वो पूछें कि उनके सियासी ख्यालात क्या हैं। आपका काम नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि उनके आपके मजहब के बारे में दरियाफ्त करें। तो मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों का भी फैसला होना चाहिए। ज़रूर, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते। वाकई बड़ी अहम बात है कि जो ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं यकीनी तौर पर उनके हवाले से इदारों को भी एहतियात बरतनी चाहिए। इस तरह की किसी भी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, वरना वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो अगरचे वजाहत मांगेगी, लेकिन मामले को मेरे ख्याल में लगता ही है कि किसी जगह पर इसको सेटल करना पड़ेगा। खुलेंगे तो फिर बाकी दरख्वास्तें भी आ सकती हैं, बाकी लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बयान, जो कि नून लीग के मीडिया सेल के नए चेयरमैन हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार हुकूमत में आए तो फ़ौज के साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात होंगे। कैसे होंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। जो है जिसने आइन तोड़ा वो तो वेलकम किया जा रहा है। जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया उसको इस पे डाला जा रहा है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू करवाई उसको गले के साथ लगाया जा रहा है। जिसने दहशतगर्दी को ख़त्म किया उसको इस पे डाला जा रहा है। वेलकम बैक जी। जनरल मुशर्रफ के साबिक दोस्त और नून लीग के मीडिया सेल के नए सरबराह मुशाहिद हुसैन सैयद फरमा रहे हैं कि जी इस बार हुकूमत में आए तो फ़ौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे और ताल्लुकात को नॉर्मल करने में कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। ज़ाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि स्टेटमेंट शहबाज शरीफ के वहाँ पे उन्होंने दी है या नवाज शरीफ साहब ने कहा है, आई कहाँ से है? अगरचे वो क्योंकि मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है, बट कहीं क़यादत ने ये सोचा होगा ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। साथ में उन्होंने जिक्र भी किया, जो आज स्टोरी छपी है, उन्होंने कहा देखा नहीं आपने कि आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ साहब नवाब वज़ीरिस्तान गए हैं, फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, उनकी कुर्बानियों को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो उससे आपको लगता नहीं है कि अब अगर हम आए हुकूमत में तो ठीक रहेगा मामला? तो कहना ये चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को फ़ौज के साथ चलना नहीं है, बट शहबाज शरीफ जानते हैं कैसे चला जा सकता है। देखिए, ये बयान जो है सिर्फ मुशाहिद हुसैन का बयान हम नहीं समझते हैं, बल्कि ये एक वो मीडिया के आपके सेल के इंचार्ज भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात कर रहे हैं उसकी अप्रूवल जो है उनको कम से कम जो उनके मुस्लिम लीग नवाज के जो नया सदर हैं उनकी हिमायत हासिल है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुशाहिद हुसैन साहब की सियासत तो हमें सबको पता है, मतलब उनका जो है एक लिहाज से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रहा है ताल्लुक, उसमें वाज़े तौर पे की सोच अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। और उसके बाद जो है वो एक बयान मुझे बहुत बार बार याद आता है, जब ये मुशर्रफ साहब 2007 में इलेक्शन लड़ रहे थे और उस वक्त बड़ा एक कंट्रोवर्सी थी सारी जगहों पे कि आप जो हैं एक बावर्दी सदर को, इस बावर्दी आदमी को कैसे सदर मुंतखब कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा एक मक़ूला था कि जो है कि वो इतने अच्छे लगेंगे सिविल में जितने वो फौजी वर्दी में लगते थे। तो मसला ये, उसके बाद आपको याद होगा कि बाजवा डॉक्ट्रिन सबसे पहले जो है इन्होंने दरियाफ्त की थी और वो उसी पे जो है उनका पूरा आया था। हवा का रुख अच्छी तरह जज कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हवा का रुख के साथ चलना भी जानते हैं। ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि फिर उस बयानिया का क्या होगा जो कि नवाज शरीफ साहब का खलाई मखलूक के बारे में। तो जो मैं जो इससे नतीजा किया कि खलाई मखलूक के साथ हम रह सकते हैं। जाहिद साहब देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि PMLN में ये कॉन्ट्रडिक्शन ना हमेशा से थी और पैनमा के बाद भी रही है। मियाँ साहब ज़रा शोर ज़्यादा डाल लेते हैं, ऑफ कोर्स उससे हेडलाइन अच्छी निकलती है, मगर शहबाज शरीफ साहब को आप छोड़ दें, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या मियाँ साहब की लाइन ली थी? वो भी वजीरिस्तान गए एज प्राइम मिनिस्टर गए, बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि फ़ौज के कितने इवेंट्स पे वो गए, एयरफोर्स क्या है, बिल्कुल। तो
اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں صاحب کی باتیں ایک طرف ہیں مگر پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے جتنے میاں صاحب کے بیانات ہیں. اور جو مطلب کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلا لی شاہد عباسی نے وہ ممبئی اٹیکس کی سٹیٹمنٹ کے بعد. لیکن عارفہ وہ بیانیہ کہاں جائے گا جو جس کا زیادہ صاحب ذکر کر رہے ہیں اسی کے بنیاد پر تو ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا انہوں نے. دونوں کام کریں گے, دونوں چلتے جائیں گے, بیانیہ چلتا جائے گا, الیکشن کیمپین میں کام آئے گا. اگر یہ جیت گئے اور واپس آ گئے تو فوراً یہ بھی وزیرستان کا چکر لگا لیں گے. لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا مشاہد صاحب کی نہیں آپ یہ مت بھولیں کہ وزیرستان بائی دا وے میاں نواز شریف جو ہیں وہ شاید واحد پرائم منسٹر ہیں جو جنرل کیانی کے ساتھ بھی گئے تھے اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی گئے تھے. ریممبر دی پکچرز آف ہم, دونوں میں وہ جیپ جو ہے وہ جنرل صاحب چلا رہے ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں. سوری یہ دونوں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ گئے تھے. آئی کانٹ ریممبر دی لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر. لیکن سر یہ پنڈی میں اس بیان کو سیریسلی لیا گیا ہوگا خیال میں؟ یہ بہت ایک سگنلنگ ہے. یہ سگنلنگ یہ ہے پنڈی والے تو سے بات کر کے بیان دیا ہوگا. کمال کریں آپ لوگ. مسئلہ یہ کہ اس کا مطلب تو پھر مائنس نواز شریف ہو رہا ہے. آپ کو اس کی ریمیفیکیشن دیکھیں اصل بات یہ آتی ہے کہ ہمیں تو اندازہ ہے. دیکھیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بڑا یہاں پہ ہے, ہمارے کوئی دوست بہت ہی خوش ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت تکڑے پڑ گئے ہیں, جہادی بن گئے ہیں, اور یہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو پڑ گئے. یہ جو ایک یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ونیئر کہہ سکتا ہوں میں اس کو, جو بہت ہی ہلکی ہے. اس کے نیچے آپ اگر دیکھیں تو آپ کی جو پی ایم ایل این ہے یعنی جو پاکستان مسلم لیگ ہے, اس کا پورا وجود جو ہے وہ تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی ہے. جب میاں صاحب نے جب بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی یا جو بھی ان کے خلاف بغاوت ہو گئی, اس کے بعد وہ تقریباً 10 لوگوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے. پوری پارٹی جو ہے وہ 99 کی بات کر رہے ہیں آپ, بشمول مشاہد حسین کے کوئی بھی ساتھ کیوں بن گئی تھی. بالکل ایسا. تو اب بات یہ تھی کہ پچھلے سر 5-4 سال کی بات کاٹتے ہو, پچھلے 4-5 سالوں میں بھی کمپرومائزز تو ہوئے ہیں نا. آج وہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید کو غلط نکالا, مشاہد اللہ کو غلط. اس کو چھوڑ دیں. یہ جو عارفہ جو بات کہتی ہے وہ اصل بنیادی چیز یہ ہے. دیکھیں مسلم لیگ جو ہے جس کی عکاسی پوری کرتی تھی وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں آپ کو نظر آتی تھی. باوجود اس کے کہ وہ خلائی مخلوق کی باتیں کر رہے تھے میاں صاحب, آپ کے شاید خاقان عباسی جن کو جو آپ ہی کے نامنی تھے یعنی میاں صاحب کی ہی آشیرواد کے ساتھ جو ہیں وہ اس عہدے پہ پہنچے تھے, انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ تو ایک لحاظ سے پورا سال جو ہے بہت ہی ویسا گزرا ہے. لیکن آپ دیکھیں میں صرف اس میں اتنی ایڈیشن کروں گی کہ یہ کوئی صرف ایک پی ایم ایل این کا کام نہیں ہے. ایک ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے اندر ملٹری کا ایک رول ہے. ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں, بٹ ایک سسٹم ہے, اس کے اندر ان کی ایک رول ہے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے وہ اس سسٹم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. پی 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 تھی, اس نے بھی اسی سسٹم میں کام کیا, گیو اینڈ ٹیک ہوئی, ٹسلز ہوئیں, کچھ چیزیں ان کو اچھی لگی نہیں لگی. پی ایم ایل این نے بھی یوں ہی کیا اور پی ٹی آئی آئے گی تو یہی کرے گی. جس نے سچ مچ جو وہ بات ہوتی ہے نا نظریاتی یا چے گویرا بننے, اس کے لیے پھر آپ کو سسٹم چھوڑ کے باہر بیٹھنا پڑے گا اور اس سسٹم کے خلاف لڑائی کرنی پڑے گی. وہ ایک دوسرا ایک وہ ہے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ جب تک الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو پھر آپ وہ چے گویرا نہیں بن سکتے. ایک اور بات یہ میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل صحیح ہے. بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ جو ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے ایک جس کو کہتے ہیں بائنری, کہ جو ہے بٹوین سول اور ملٹری, اس میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ہر چیز کو دائرہ کار. بات ایک سول سپریمیسی ہونی چاہیے. جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جبکہ جو آپ کے الیکٹڈ ممبرس ہیں وہ جو ہیں کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی بھی اسپیس بڑھانی پڑے گی. اپنی اسپیس سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے جو ہے جب آتے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر, جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان اداروں کو بھی مضبوط کریں جس کو ہم سول کہتے ہیں, پارلیمنٹ کہتے ہیں. آپ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی اسپیس زیادہ لینا شروع کرتے ہیں. ایک لڑ کے اور ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں قانون کے ذریعے یا ایک لاء کے ذریعے یا اس کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. اسپیس لینے کے لیے آپ کو اپنی اسپیس, سویلین اسپیس بڑھانی پڑے گی. لیکن سر وہ تو یہی کہتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ کچھ کرنا چاہیں تو ہمیں روک دیا جاتا ہے, افغانستان کے معاملے پہ کوئی پالیسی دینے کی کوشش تو بھی روک دیا جاتا ہے, انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تب بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کا ایریا نہیں ہے. تو کوشش تو سیاست دانوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسپیس لی جائے, لیکن صحیح بات ہے ملی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بعض پالیسی میں جو ہے آپ کی سول جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ
اس نے اپنی چیز کو وہ کر لیا ہے. جیسے فرض کیجیے آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا جو ہے اس پہ ہندوستان کے تعلقات ہیں یا امریکہ, یہ صحیح بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو ہے یہاں پہ ملٹری ڈومینیشن رہی ہے اور بہت ساری چیزیں عکاسی کرتی ہے, لیکن بعض چیزوں کو ہم نے خود بھی اجازت دی ہے. فرض کی انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, انٹرنل سیکیورٹی پہ ہم خود جو ہیں ان کی زیادہ ان کی سپیس دی ہے, ان پہ انحصار کر رہے ہیں, انحصار کر کے اپنے. بٹ خیر زاہد صاحب, جسٹ ٹو کٹ ان اینڈ سے کہ 2007 میں بھی تو سپیس انہوں نے خود ہی دی تھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, سیاستدانوں نے کچھ بہتر نہیں کیا تھا. سو یو نو اٹس یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں. عارفہ چھوٹا سا بریک پھر آ گیا, بریک کے بعد 100 روپے کے لوڈ پہ 100 روپے کا ٹاک ٹائم لوگوں کے لیے 15 دن کے لیے خوشی کی خبر ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کون سا نیا میکنزم آتا ہے, موبائل فونز کے اوپر جو چارجز ہیں ان پر کیا وہ اتنے رہتے ہیں یا کم ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, موبائل فونز کے اوپر جو کارڈ لوڈ کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ, یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا پڑا ہے سر. حالت یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں آپ 12.5% لے رہے ہیں, سروس چارجز کی مد میں آپ 10% لے رہے ہیں, اور جی ایس ٹی آپ 19.5 لے رہے ہیں سر. گویا کہ جو 100 روپے کا آپ چارج کرواتے ہیں موبائل کے سیل فون میں, اس میں سے 36 روپے 40 روپے سرکار آپ سے لے لیتی ہے, اور اس ماد میں کوئی 125 ارب روپے آپ سال کے عام لوگوں سے کماتے ہیں. اور جیسے کہ یہ کہنا بالکل ٹھیک تھا سر کہ ایک ریڈی والا, ایک مزدور جس نے بات کرنی اپنی فیملی سے, جب باقی اپنے چھوٹے موٹے کام چلانے ہیں, آپ اس سے کیسے اتنے پیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات وہی آتی ہے پھر لے دے کہ جو ہمارا پورا سسٹم ہے فائنینشیل, یا جو ہے آپ کو جس طرح ٹیکسز کریکٹر اسی پہ آتی ہے نا بات. آپ جو ہیں براہ راست ٹیکس لگانے کے نہیں لگاتے ہیں. آپ جو ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگاتے ہیں, اس کا مطلب آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے ان لوگوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں جو کہ اس ٹیکس جو ایک فریم میں آتے بھی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے, اسی چیز کی بار بار بات آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے یہاں پہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ٹیکسز نہیں دیے جاتے, لیکن اس کا برڈن کس کے پاس زیادہ آتا ہے, جو کہ اب فرض کیجئے یہ جو سارا آپ نے بتایا یہ کارڈ کا, وہ بیچارہ وہی خریدتا ہے جو کہ کم آمدنی والا. بالکل ایسا. بٹ زاہد صاحب اس میں پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے, میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے ہمارا وہ بہت خراب ہے, وہ انفیئر ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے, انکم ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے. مگر اگر سپریم کورٹ اور جوڈیشری ایگزیکٹو کے ان فیصلوں میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کریں گے تو ہمارا سسٹم کیسے چلے گا؟ اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ 2 ہفتے کے لیے یہ ٹیکسز ختم کر دیں, اور پھر ایف بی آر ہمیں آ کے بتائے کہ ان کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ 2 ہفتے کے بعد جائیں گے اور وہاں رونا روئیں گے کیونکہ سسٹم میں تو ریفارم نہیں ہوا, تو اس کے بعد سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ چانسز آر کہ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ دوبارہ یہ ٹیکس لگا لیں, کیونکہ آپ حکومت کو تو نہیں نا سٹینڈ سٹل پہ لا سکتے. صحیح ہے کہ دیکھیں یہ کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا نہیں, یہ تو بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں خالی بتا رہا ہوں کہ ایک چیز, ایک پہلو یہ, ایک پہلو دوسرا وہی بن کے آتا ہے کہ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایگزیکٹو کے فرائض بھی سپریم کورٹ نے لے لیے ہیں. ایک تو ایک پاپولسٹ موو بھی ہے, ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو کے فرائض نہیں ہے زاہد صاحب, یہ صرف ایک پاپولسٹ موو ہے. نہیں مطلب فرائض سے مطلب یہ ہے کہ جب ڈیسیژن میکنگ میں آپ لے لیتے ہیں, آپ پھر یہ حکم کرتے ہیں کہ فلانا چیز سے پالیسی یہ ہوگی, یہ نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کو ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں پاپولزم کی یہی ایک چکر ہوتا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں, لیکن اس میں کسی نہ کسی کے اختیارات پہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اختیارات غلط یا صحیح جو بھی ہیں, تو اس پہ آپ نے جا کے. لیکن سر ایگزیکٹو اگر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں, آپ ان سے کیسے ٹیکس لے سکتے؟ سر یہ کام ایگزیکٹو نے کرنا ہے نا, وہ تو نہیں کر رہی. اگر ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو پھر کوئی تو آئے گا انٹروین کرنے کے لیے. تو یہ تو کل کو ملٹری کو کے لیے بھی جسٹیفیکیشن بن جائے گی نا کہ اگر ایگزیکٹو نہیں کر رہی تو وہ آ جائیں. دیکھیں یہ ہم نہیں جسٹیفیکیشن شرائط صاحب استعمال کر سکتے. اس کو ختم اس لیے کر سکتے ہیں کہ پبلک اوپینین
یونین بلڈ کرنی چاہیے ایک سول سوسائٹی کے، ایک پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو، تو بھی جا کے اصل ایک لانگ ٹرم پہ آپ. اور میرے خیال میں جو حکومتیں کلیم کرتے تھے کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گی اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے جن کو اب تک نہیں لایا، جس میں ایگریکلچر ہے اور باقی ہے. میرے خیال میں ٹیکس بڑھایا انہوں نے، یقیناً بڑھایا ہے. یہ بھی نہیں کہا جاتا ہے ٹیکس نہیں بنے. ریونیو جو ہے یہاں پہ کم از کم مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں لیکن 50% زیادہ بڑا ہے، لیکن لوگوں کو اضافی بوجھ ڈال کے بیس کو نہیں بڑھایا گیا. سر بیس ویسا کا ویسا ہے. یقینی طور پہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.